یہ بات آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی جب آپ کی اور ہماری آنکھ بند ہو جائے گی۔ اچھا، تھوڑا سا انالیسس کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بات اس کو اسکپ نہ کیجیے گا، یہ بہت قیمتی بات ہے، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ لوگوں کی اور ہمارا تجربہ اس میں ہم نے زندگی کھپا دی ہے، اس لیے اس بات کو بہت غور سے سنیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں، یہ آپ کے سامنے قبریں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس وقت اس میں بہت سے لوگ جوان بھی ہیں، اچھا اس میں بوڑھے بھی ہیں۔ یہ سب یہی کہا کرتے تھے۔ اس وقت جو میں مخاطب ہوں، میں اپنی ذات کو ہٹا کے کوئی بات نہیں کر رہا، ایک بات دل کی آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ سب یہی کہا کرتے تھے کہ ہمیں کیا ہوا ہے، ہم کیوں مریں گے، نہ ہمیں کوئی بیماری ہے، نہ ہمیں کوئی بلڈ کینسر ہے، نہ ہمیں کوئی شوگر ہے، نہ بلڈ پریشر ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، پھر ہمیں کیوں مرنا ہے؟ آپ یقین جانیں، یہ سب لوگ، یہ دیکھیں، یہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہمیں کیا ہوا ہے، اور ان کے بھی کام وغیرہ تھی، ان کے بھی جابس تھی، ان کے بھی ضروریات تھی، ان کے بھی بیوی بچے تھے، یہ بھی یہی کہتے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، حالات خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے، سب یہ کہا کرتے تھے۔ میرے بھائی، میں آپ سے جو دل کی بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، یا ایک تجربے کے طور پر آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ سب ہمارے بہانے ہیں، یہ ہمارے دل نے اختراع کر لیے ہیں، یہ صرف ہم جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، جو یہ بہانے کیا کرتے تھے، یعنی پھر ایک مرتبہ بہت ادب سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں انہیں ذاتی طور پر نہیں کہہ رہا، یہ میں بھی یہی کہتا اور یہ بھی یہی کہا کرتے تھے، اور ہم سب یہی کہا کرتے ہیں۔ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ہماری مصروفیت تھی، ہماری شادی شدہ زندگی تھی، بچے تھے، ان کے لیے کمانا تھا۔ مجھے بتائیں، اب ان میں سے کوئی موجود ہے؟ دیکھ لیں، کوئی بتا دیں اس میں کوئی بھی موجود ہو؟ کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اب میں یہ اس چیز پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا، اب یہ ان کے اور ان کے خدا کا معاملہ ہے، نہ مجھے علم ہے میری، اور نہ میں ان کے بارے میں کچھ جانتا ہوں، لیکن دنیا کے اندر جو چیز تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب یہی کہا کرتے تھے، اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میرے بھائی، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو، کہ اسی طرح جس طرح یہ چلے گئے، آج میرا مسئلہ، آپ کا مسئلہ بھی یہی ہے، روزگار مسئلہ ہے، بیوی مسئلہ ہے، شادی مسئلہ ہے، بچے مسئلے ہیں، ماں باپ مسئلے ہیں، بہن مسئلہ ہے، گاڑی مسئلہ ہے، بنگلہ مسئلہ ہے، سب یہ مسئلے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا، سال بعد نہیں، 5 سال بعد نہیں، 10 سال بعد نہیں، 20 سال بعد نہیں، 25 سال بعد نہیں، آخر 30 سال بعد وقت آ ہی جائے گا۔ اس دنیا میں انسان کی زندگی زیادہ سے زیادہ کہنے کے 25,000 دن ہے۔ کتنی دن ہے؟ 25,000 دن۔ اگر ہم نے اس چیز کو جذبات سے نہیں لیا، مطلب اگر ہم نے اس معاملے کو سیریس نہ لیا اور ہم نے اپنا شدید احتساب نہ کیا، تو آپ یقین کریں کہ خدا تعالیٰ جیسے ہم کہہ رہے ہیں وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، وہ ان لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے، مہربان ہے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر میرا اور آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم نے 2-4 کتابوں میں جو قصے پڑھ رکھے ہیں کہ فلانے کو پانی پلانے سے بخشش ہو گئی، فلانے کو 10 روپے سے بخشش ہو گئی،
یہ جزوی باتیں ہوتی ہیں، ان کا اصول سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میری بات یہ حقیقت پر مبنی ہے، اس بات کو یاد رکھے۔ یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں 10 روپے دوں، میری بخشش ہو جائے، مجھے کیا چاہیے؟ مجھے اس کے علاوہ کیا چاہیے کہ میری اگر 10 روپے پر بخشش ہو جائے؟ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں۔ اگر آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ، سادہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کا تھوڑا تعارف ہمیں ہوگا کہ وہ کس قسم کا خدا ہے۔ اگر اس کو آپ پڑھیں تو اس میں یہی چیز آپ کو نظر آئے گی کہ وہ خدا غفور الرحیم ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے آپ یعنی ہدایت کی تمنا رکھتے ہیں، خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور گناہ ہو جاتا ہے، پھر ڈرتے ہیں، پھر غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر خواہشات پر چلتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں اللہ کے ہاں جن کی معافی ہے۔ اس کے علاوہ جو بندہ میری اور آپ کی طرح جان بوجھ کے اس راہ پر چل رہا ہے، اس وقت اس قبرستان میں آپ کو ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں۔ میں کیوں یہاں پر بات کرتا ہوں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نے دنیا سے بھی زیادہ رہنا ہے، دنیا سے بھی زیادہ رہنا ہے۔ یہ عالم برزخ ہے، اور اس کے بعد جو ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے ایک دن اٹھنا ہے، جیسے ہم نے ایک دن ہماری پیدائش ہوئی تھی اسی طرح ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ چیز میں خود کو بھی جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ ہم زیادہ تر اس چیز کو فالو کر رہے ہیں کہ یار یہ فلاں ابن فلاں تو کر رہا ہے، یہ بندہ تو کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ کبھی ہم نے آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی کہ یار فلانا تو کام نہیں کرتا ہم بھی نہ کریں، فلانا تو 400 اور آئس پیتا ہے ہم بھی پی لیں۔ ہمیں فکر ہوتی ہے نا اس چیز کی۔ یہ مسئلہ لوگوں سے وابستہ نہیں ہے، یہ اپنی ذات کا مسئلہ ہے۔ مجھے پیدا کیا گیا ہے، میں نے ایک دن اٹھنا ہے اور خدا کو جواب دینا ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے گا کہ یہ غفور الرحیم کا مطلب آپ سمجھ لیجیے ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ خدا کی سیدھی راہ پر چلے، انہیں راستے نہیں ملتے، بھٹک جاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ انہی لوگوں کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اگر میں اور آپ، میں بھی اسی چیز میں جو ہے نا ایک قسم کا، اگر میں اور آپ اس لفظ کو لے کر اپنے آپ کو ایک خام خیال میں ڈال رہے ہیں تو ہم ڈالتے رہیں، ایک وقت آئے گا یہ سارے جیسے پڑھے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ آ جائیں گے۔ بس یہ اصل مقصود میرا شیئر کرنا تھا آپ سے، تو میں نے آپ سے بات شیئر کر دی دل کی، باقی میں آپ سے زیادہ گناہ گار ہوں، آپ مجھ سے بہت اچھے ہوں گے، لیکن یہ بات میری سمجھ میں آ جائے تو بہت بہتر ہے، آپ کی سمجھ میں آ جائے تو بہت بہتر ہے۔ یہ ہے اگر جس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تو یہ بہت بہتر ہے، اگر اسے ہدایت مل جاتی ہے تو اس سے میرا خیال ہے کہ اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، سمجھنے والی ویڈیو ہے، ٹھیک ہے نا۔